میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان ورکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکچول کوچ ہوں. اگر ذکر ہو پری میچور ایجیکولیشن کا یعنی کہ صورت الانزال کا تو بات پہنچے گی کیگل ایکسرسائز پہ. جیسے کہتے ہیں ذکر ہوا جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک. لوگ کہیں گے جناب آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی ڈیپاکسٹن کی ضرورت نہیں، آپ کیگل ایکسرسائز کریں اور اتنا ٹائم کہ آپ کا پارٹنر بلکتا ہوا آپ سے معافی مانگے گا. تو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات اتنی ہی غلط ہے جتنی کہ آپ یہ کہیں کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے. آپ کہیں گے اوہو ہم تو ہمیشہ سے بات سنتے آئے ہیں کہ کیگل ہی پری میچور ایجیکولیشن کا علاج ہے. تو میں ذرا بات آپ کو سسٹمیٹکلی بتاؤں. کیگل کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جو آپ کے کپوروں کے جو پیچھے مسلز ہیں، پرینر مسلز، آپ ان کی ایکسرسائز کرائیں. آپ کیسے کرواتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیشاب کو روکیں، جو مسلز آپ کو سمجھ آئیں کہ یہ روک رہے ہیں آپ انہیں ٹائٹ کریں. ٹھیک ہے. یا کہیں گے کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے کپوروں کو سانس کے ذریعے اور مسل پاور کے ذریعے اوپر اٹھائیں، جیسے وہ آپ کے پیٹ کے اندر جائیں، یعنی اوپر کی طرف اٹھیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس ایکسرسائز کرنے سے جو پرینیل مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے. لیکن ٹائٹ مسلز کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات تو یہ ہے کیا آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے؟ کیا آپ کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے گی؟ تو یہ بات آپ کو بتائیں. اصل میں اس کے پیچھے دو مسلز ہوتے ہیں جو روٹ آف پینس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے کارپس سپونجیوزم. یہ جو روٹ آف پینس ہوتی ہے اس میں ایک بلب ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دو مسل جو ہے کارپس کو نظم، یہ روٹ آف پینس کے اندر دو کرورا ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اور ان دونوں میں بلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بلب میں بھی خون ہوتا ہے اور آپ کے کرورا میں بھی خون ہوتا ہے. یہ خون جب آپ کا اریکشن فل سے ہارڈ ہوتا ہے تو یہ مسل ٹائٹ ہوتے ہیں اور یہ خون نفس تک پہنچتا ہے اور آپ کا نفس جو ہے وہ بہت فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا. اور یہی وہ مسلز ہیں جب وہ ریزمیکلی موو کرتے ہیں، ریزمیکلی ایسے موو کرتے ہیں تو وہ آپ کی منی کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. اچھا. اور یہی وہ مسلز ہیں جو کہ آپ کے پیشاب کے آخری قطروں کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. اچھا. اب جب آپ کیگل ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا جو فلور آف دا پیلوس ہے یہ اوور ٹائٹ ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو بلب میں اور جو کرورا ہے بلڈ جمع کم ہوتا ہے. جب کم بلڈ جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کا اریکشن ہارڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فل اریکشن سے ہارڈ اریکشن تک اس خون نے کام آنا ہے جو کہ آپ کے بلب میں جمع ہوا ہے، اور بلب کے مسلز تو پہلے ٹائٹ ہوئے ہیں. اچھا. جب مسل ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کنٹریکشن ان میں زیادہ آتی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو کنٹریکٹڈ مسلز ہوتے ہیں یہ زیادہ ہلکے سے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، ہلکا سا بھی ان کو ٹچ کرے تو یہ موو کرتے ہیں. تو جب آپ کو ہونے لگتا ہے انزال تو یہ مسلز بہت تیزی سے موو کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم مزید کم ہو جائے گا، آپ اور جلدی ڈسچارج ہو جائیں گے پہلے سے بھی پہلے.
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک غلط چیز جب مشہور ہو جائے لوگ اس پر ایمان کی حد تک ماننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا اعتقاد ہو جاتا ہے. سو وہی حال چیگل کا ہے. چیگل جو ہے یہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. یعنی کہ الیکشن بھی کم، ٹائم بھی کم، عزت بھی برباد. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ریورس کیگل. میری ایک ویڈیو ہے ریورس کیگل پہ، آپ لکھیں کیگل بریدنگ کے نام سے، آپ کو مل جائے گی، اسے دیکھیں. یہ اس کا اپوزٹ افیکٹ ہے. پھر پیلوک ریلیز ایکسرسائزز، آپ یوٹیوب میں لکھیں، مختلف ایکسرسائزز ہیں جس سے پیلوک مسلس کو ریلیکس کیا جاتا ہے. تو یہ اپوزٹ افیکٹ ہے. جب آپ یہ ورزشیں کریں گے تو آپ کا ٹائم بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کا تناؤ بھی بہتر ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.